میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے نیکی اور بدی میں الگ الگ تاثیر رکھی ہے۔ یہاں کڑواہٹ ہے، وہاں مٹھاس ہے۔ اسی طرح نیکیوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہر نیکی کی خاصیت بھی الگ الگ رکھی ہے۔ جیسے بدی کے اندر ہر گناہ کی اپنی خاصیت ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے گی تو اللہ تم پر تمہارے دشمن مسلط کر دے گا۔ اور جیسے فرمایا کہ تم اگر ناحق فیصلے کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے یہاں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے بتایا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ رحمت کی بارشیں روک دیں گے۔ ہیں یہ سارے گناہ، لیکن ہر گناہ کی خاصیت الگ الگ ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ جب تمہارے ہاں بے حیائی فحاشی رواج پا جائے گی تو تم میں ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کا تمہارے آباء و اجداد میں کبھی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ کیسا سچ فرمایا ہے کہ آج دنیا کی میڈیکل نے، طب نے اتنی ترقی کی ہے، لیکن بعض بیماریاں اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو ہر بدی کا اپنا اثر ہے، اپنا ری ایکشن ہے۔ اس طرح نیکیوں کی بھی اپنی الگ الگ خاصیت ہے۔ جیسے میٹھی چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن سب کا ذائقہ الگ ہے۔ قورمہ، بریانی جسے کہیں کہ زردہ میٹھا ہے، آئس کریم بھی میٹھی ہے، مٹھائی بھی میٹھی ہے، لیکن ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ تو یوں تو نیکیاں سبھی مبارک ہیں، لیکن ہر نیکی کی اپنی تاثیر بھی ہے، اپنی خاص خاصیت بھی ہے۔ تو ایک بڑی عظیم الشان نیکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خاصیات اور اس کی بڑی برکتیں بتائی ہیں، اور وہ نیکی ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کی اپنی خاصیت ہے۔ اگر کوئی اپنے رزق میں بڑھوتری چاہے تو راستہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ کوئی اپنی عمر میں برکت اور اضافہ چاہے تو راستہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا من بر اباہ طوبی لہ زاد اللہ عمرہ، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی خوش ہو جا، مزے کر، طوبی لہ، اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ کبھی تو عمر کی اضافہ سالوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور کبھی اس کی عمر میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ سالوں ہاں سال وہ نیکیاں نہیں ہو پاتی جو اس کی عمر میں برکت کی وجہ سے ہو گئی۔ من بر اباہ طوبی لہ زاد اللہ عمرہ، اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رزق میں اضافہ کرے تو فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ جہاں یہ نیکی ایسی عظیم الشان اور مبارک ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کے بعد، اپنی توحید کے بعد کسی نیکی کا تذکرہ فرمایا تو وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ اور اہتمام اتنا
کہ اپنی وحدانیت کا تذکرہ ایک جملے میں، اللہ تعبدوا الا ایہ، ایک جملہ، اور جب بات اماں ابا کی بات آئی تو ایک دو جملے پر اکتفا نہیں کیا، کئی سارے جملے کہہ دیے، یوں کندھے جھکانا، یوں لہجے میں نرمی لے آنا، یوں خیال رکھنا، ان کے بڑھاپے کا خیال رکھنا، ان کی بزرگی کا خیال رکھنا، انہیں ان کے ساتھ یوں پیش آنا، یوں بھی نہ کرنا، خیال کرنا، یوں بھی نہ کرنا، اور کہیں اللہ نے کہ یہ سارے حسن سلوک کی شکلیں اختیار بھی کر لے تب بھی تو ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا، منگتا بن، فقیر بن، مولا سے کہے اے اللہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ ماں باپ کسی کی زندگی میں ہے کیا سرمایہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف دکانوں ہی سے رزق ملتا ہے، فیکٹریوں سے بھی رزق ملتا ہے، کارخانوں ہی سے صحت ملتا ہے، دوائیوں سے صحت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تیرے پاس رزق کی ایک بہت بڑی دولت ہے، ماں باپ کی خدمت۔ لوگ سر پیٹتے ہیں، یہ بندش ہو گئی اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، زندگی کا جائزہ نہیں لیتے کہیں اپنے ماں باپ کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت بہت سارے گناہوں کے سزا کا سلسلے میں توقف، اس میں تاخیر کرتے رہتے ہیں، بس اوقات وہ ساری زندگی اس گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، لیکن فرمایا ماں باپ کی نافرمانی ایسی ہے کہ اس کی سزا اللہ دینے میں بہت جلدی کرتے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا میں اللہ بہت جلدی کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں تین، ان میں پہلا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کی نافرمانی کا۔ سب سے بڑے کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پہ جو گناہ ذکر فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ تو بہت ساری گناہوں کی سزا میں تاخیر ہوتی رہتی ہے، لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی کی سزا بہت جلدی ملتی ہے۔ اسی عمر میں ذلیل ہوتا ہے، اسی عمر میں فقیر ہوتا ہے، اسی عمر میں محتاج بنتا ہے، اسی عمر میں اولاد کی شکل میں عذاب سہتا ہے، اسی عمر میں محتاج بنتا ہے، فقیر بنتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اور اسی عمر میں اولاد کی شکل میں بس اوقات عذاب سہتا ہے۔ حقوق الوالدین کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔ تو والدین کسی کو اللہ بڑھاپے میں دے دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اتنی بڑی دولت ہے، رغم انفو رغم انفو رغم انفو، ذلیل ہو جائے وہ، خوار ہو جائے وہ، ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے۔ کہ رسول اللہ من، کون اللہ کے رسول؟ فرمایا وہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں جائے اور پھر بھی جنت میں نہ جائے۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے جنت کا دروازہ، یوں خدمت کی یوں جنت میں گیا، اس کے ماں باپ اس کے لیے جنت کے دروازے، یوں خدمت کی یوں جنت میں گیا، اور یہ بد نصیب ہے اس سے یہ قدم بھی نہیں اٹھ پائے، ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے۔
اللہ کا نبی کہہ رہے ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اتنا قریب ہے جنت اور اس سے یہ قدم بھی نہیں اٹھے. رغم انف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دندان شہید ہوئے، بد دعا کے لیے بول زبان سے نہیں نکلے. جسم تیروں سے چھنی ہوا، زبان سے بد دعا کے کلمات نہیں نکلے. اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑے ناک کو پرونے والوں نے آپ کے چچا کے جسم کے اعضاء اور جوارح کو دھاگے میں پرو کے ہار بنا کر ناچنے لگی وہ عورت. یہ منظر بھی اپنے چچا کا دیکھا، بد دعا نہیں فرمائی. جسم لہو لہان ہوا، بد دعا نہیں فرمائی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل امین آئے اور بد دعا فرمائی. کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو. آپ نے فرمایا اے اللہ یہ بد دعا قبول فرما لے، اے اللہ یہ بد دعا قبول فرما لے. اللہ کی رضا والدین کی خوشی میں ہے. والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے. تو اتنی بڑی دولت کسی کو ملے والدین کی شکل میں، کیا بد نصیبی ہے. اس نئی روشنی کی تعلیم نے تو اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت کا خانہ ہی کوئی نہیں چھوڑا. اس نئی روشنی کی تعلیم نے تو ماں باپ کے اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت کا خانہ ہی کوئی نہیں چھوڑا. ایسی اولاد بے باک ہے، ایسی نفس پرست ہے، ذرا اس والدین کے بعد اس کی خواہشات سے ٹکرائے تو جھنجھلا اٹھتی ہے. آج اولاد چیخ اٹھتی ہے، چلا اٹھتی ہے. ذرا سی ماں باپ اس کی نفسانیت کے خلاف ہو تو آج کی اولاد جھنجھلا اٹھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا، جبرائیل امین آئے، کہا یا رسول اللہ مساء، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا المسئول اعلم من السائل. مل مسئول اعلم من السائل. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے قیامت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. تو جبرائیل امین نے انداز بدلا، فرمایا ما امارتها، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها. علماء ربانی اور اہل علم نے بتلایا کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں ماں جس کے ساتھ بیٹی کا خاص تعلق ہوتا ہے، بیٹی کا ماں سے خاص تعلق ہوتا ہے، قرب قیامت میں یہ بیٹی اپنے ماں پر ایسے حکم چلائے گی جیسے آقا اپنے باندی پہ حکم چلاتا ہے. کیا سچ فرمایا ہے اللہ کے حبیب. یہ اولاد اپنے ماں باپ پہ یوں چلائے گی، یوں چیخے گی، یوں حکم چلائے گی جیسے آقا اپنے غلام اور باندی پہ حکم چلاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں 10 سے 12 سال ہیں، ایسا درد بن چکے ہیں ماں باپ کے لیے، ایسا دکھ بن چکے ہیں ماں باپ کے لیے کہ نہ اسے رکھ سکتے ہیں، جیسے چھٹی انگلی نہ رکھ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں.
نہ غم کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ وہ غم برداشت کر سکتے ہیں، اندر ہی اندر ان کا خون خشک ہو رہا ہے۔ اس گندگی نے جو نیٹ کی شکل میں، موبائلوں کی شکل میں، تعلیمی اداروں کے ماحول کی شکل میں ہے، انہوں نے بچوں کی معصومیت رہنے کہاں دی ہے؟ انہوں نے بچوں کی معصومیت رہنے کہاں دی ہے؟ انہوں نے تو ان کا بچپنا، ان کی معصومیت ہی چھین لی ہے۔ ایسا نفس پرست بنا دیا ہے کہ ماں باپ کی بات انہیں برداشت نہیں ہے، ماں باپ کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ اقصی اباہ وادنی صدیقہ، اقصی اباہ وادنی صدیقہ، باپ سے یوں نفرت جیسے پاپ سے نفرت ہوتی۔ باپ کو دور کر رہے ہیں، دوستوں کو قریب کر رہے ہیں، دوستوں کو خیر خواہ سمجھا جا رہا ہے، باپ کو دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ اقصی اباہ وادنی صدیقہ۔ آج کی نئی روشنی کی مخلوق ایسی ہے، اگر باپ کچھ سمجھائے تو کہتے ہیں انتہا پسندی کی باتیں کر رہا، دقیانوسی زمانے کے بعد ہمارا ابا کر رہا۔ اقصی اباہ وادنی صدیقہ۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، بڑی مبارک نیکی ہے، اس کی شاندار خاصیات ہیں، اور اس کی برکتیں آدمی اس زندگی میں محسوس کرتا ہے، اس زندگی میں پاتا ہے، اس زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ پہلے اولاد ہوتی تھی، ماں باپ کے سامنے جھکی رہتے تھے، پھر ماں باپ ہوا کرتے تھے، ان کی دعائیں اپنے اولاد کی جھولیاں بھر دیا کرتی تھی۔ کسی بزرگ کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی۔ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی دعا اتنی جلدی نہیں قبول ہوتی جتنی جلدی ماں باپ کی دعائیں اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی۔ دعائیں لینا سیکھیں ہم۔ ایک تو ہے نا نیک لوگوں سے دعائیں کرا لینا، ماں باپ سے دعائیں کہہ دینا، یہ بھی مبارک ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے، ایسا جی خوش کرو کہ تمہارے ماں باپ کے ہاتھ تمہارے حق میں اٹھ جائیں۔ ایسا جی خوش کرو، ایسے انہیں راضی کرو، ایسی ان کی خدمت کرو کہ مبارک گھڑیوں میں ان کے ہاتھ تمہارے حق میں اٹھ جائیں۔ ماں باپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، ایک موقع پہ آپ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ 3 ساتھی ہیں، سفر پہ نکلے ہیں، بارش ہو گئی، ایک غار میں تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے اندر داخل ہوئے، اللہ کی شان چٹان گری اور اس غار کو، دروازے کو بند کر دیا۔ نہ روشنی، نہ ہوا، نہ زندگی کی کوئی امید۔ یہ آپس میں بیٹھے، کہنے لگے بھائی کوئی کسی کے پاس کوئی نیکی ہے، اس کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارو نا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی نیکی سب سے پہلے اللہ کے دربار میں پیش کی کہ اللہ آپ جانتے ہیں میرے بابا بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک دن بکریاں چرانے کے لیے میں دور نکل گیا، آنے میں دیر ہو گئی، ماں باپ
آرام کے لیے لیٹ گئے. میں نے بکریوں سے دودھ نکالا، سب کو نظر انداز کیا، چاہا کہ ماں باپ پہلے پی لے. سرانے کے قریب ہو گیا، ان کی آنکھیں بھی لگ چکی تھی. کھڑا ہو گیا، دودھ کا پیالہ لے کر سرانے کھڑا ہو گیا. اٹھایا نہیں، نیند خراب ہو، خود نہیں سویا، کہیں بھوک کی وجہ سے رات کو اٹھ نہ جائے. یوں کھڑے کھڑے فجر کی اذان ہو گئی. اے اللہ، آپ کے دربار میں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات نصیب فرما. اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس نیکی میں کتنی طاقت ہے. نہ ہوا آ رہی، نہ روشنی آ رہی، زندگی کی کوئی امید کوئی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، یہ دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی. اس نیکی کی تاثیر دیکھیے کہ وہ چٹان ہٹی اور اندر بیٹھنے والوں کے سامنے آسمان روشن ہو گیا، آسمان نظر آنے لگا. اتنا وہ چٹان ہٹ گئی. کیسے ہٹی؟ ہم تو آج صرف مادی نقشوں ہی میں الجھی ہوئی ہے نا، کہ اسی سے مسائل حل ہوں گے، اسی سے پریشانیاں ہٹیں گی، اسی سے رکاوٹیں ختم ہوں گی. ہم تو مادی نقشوں میں الجھی ہوئی ہیں کہ یہی رکاوٹیں ہٹانے کے نقشے ہیں بس. اور یہاں اللہ کا نبی کیا بتا رہا، کیسے رکاوٹ ہٹی ہے، کون سی نیکی پیش کی ہے؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. کیا بڑی دولت ہے ماں باپ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کے لے کے آیا، کندھے پہ رکھا ہوا، اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا عبداللہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اسی تپتی ریت میں، آسمان بھی گرمی پھینک رہا، زمین بھی تانبے کی طرح گرم، یہ بیت اللہ کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے، میں نے اپنی اماں کا طواف اپنے کندھے پہ کرایا ہے، دیکھ میرے پاؤں بھی زخمی ہو گئے. پوچھنا یہ ہے کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ کہنے لگے بیٹے، ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور جو درد اور تکلیف اٹھائی تھی، اس درد اور تکلیف کا بدلہ تیری ساری زندگی کی خدمت نہیں ہو سکتی. موت کے منہ میں ہوتی ہے ماں. کتنے مہینے اس کی تکلیف اٹھاتی ہے، اور پھر جب دنیا میں آتا ہے تو وہ موت کے منہ میں ہوتی ہے، زندگی کے سانس لے رہی ہوتی ہے. اور پھر نہ جانے کتنے دن اس کی تکلیفیں، ماں کی تکلیفیں، باپ کی تکلیفیں، اس کی بھوک، ان کی بھوک، ان کا نہ کھانا، ان کا نہ کھانا بن جاتا ہے. کیسی گندگیاں اٹھاتی ہے اور پیار سے بوسہ بھی لیتی ہے. سردی کی راتوں میں کتنی بار اٹھتی ہے اور ہر بار سینے سے لگاتی ہے. اور اگر اس بوڑھے کی خدمت کا موقع، اس بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی سعادت اولاد کو مل جائے، آج کی اولاد اکتانے لگتی ہے، بیزار ہونے لگتی ہے، اسپتالوں میں پھینک کے آ جاتی ہے، مہینوں نہیں پوچھتی. بڑی بد نصیبی ہے، بڑی بد نصیبی. یہ بھی تو سوچ، کتنے سال تجھے اٹھایا، تیری گندگیاں صاف کی، کتنی راتیں تیری خاطر تیرے ماں باپ جاگے، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں. ذرا جسم میں گرمی کیا آئی، اعصاب میں طاقت کیا آئی، دماغ میں چمک، روشنی اور سمجھ کیا آئی، ہڈیوں میں گودا کیا آیا، اپنے اوقات ہی بھول گیا. تو
تو بچپن میں اپنے ماں باپ سے کچھ چیز پوچھتا اور بار بار پوچھتا ایک ہی چیز، تو تجھے ہر آنے والا جملہ پہلے سے زیادہ پیار کی شکل میں جواب ملتا۔ اماں جان یہ کیا ہے؟ تو اماں تمہیں ہر بار پہلے لگے ایک ہی چیز ہے، بار بار پوچھ رہے ہو، لیکن ہر بار پہلے سے زیادہ پیار سے جواب ملتا ہے۔ اور یہ بوڑھا اب اگر کسی بات کا تکرار کر لے تو آج کی اولاد کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اپنا بھی تو بچپن دیکھ۔ عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا عبداللہ میرے ابا اور اماں زندگی کے ایک بڑے حصے تک، موسم تک بسترے پہ پڑے رہے، کھلایا بھی میں نے، پلایا بھی میں نے، پہنایا بھی میں نے، سلایا بھی میں نے، گندگی بھی میں نے اٹھائی۔ پوچھنا یہ ہے کیا میں نے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ کہنے کہ بیٹے تو یہ ساری خدمت کر رہا ہے، بچپن میں تیرے ماں باپ بھی تیری خدمت کر رہے تھے، تیری بیماری ان کی بیماری بن جاتی تھی، تیری پریشانی ان کی پریشانی بن جایا کرتی تھی، تیرا راتوں کا جاگنا ان کی نیند ختم کر دیا کرتا تھا، تو بھی یہ کر رہا ہے وہ بھی یہ کر رہے تھے، لیکن فرق ہے تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ اس ماں کو جلدی اٹھا لے، ان کے لبوں پہ دعا تھی اللہ اس بیٹے کی عمر کو دراز کر دے۔ ایک باپ کا رشتہ اولاد سے ایسا ہے میرے عزیزو پیار کا، کہ باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور کوئی نہیں چاہتا۔ ایک باپ کا رشتہ اپنی اولاد کے پیار کا ایسا ہے، ماں باپ کا، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور کسی رشتے میں محبت کی یہ مٹھاس کوئی نہیں کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ تو بہت مبارک نیکی ہے، لیکن میرے عزیزو آج ہمارے گھروں میں یہ نیکی ضائع ہو رہی، اس نیکی کی ناقدری کی جا رہی ہے، اور اس کا وبال بھی دیکھ رہے، اس کا وبال بھی دیکھ رہے، اس کی سزا بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا وبال بھی دیکھ رہے، کہ بندش ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ کام نہیں ہو رہے ہیں۔ وبال اور بربادی کے اسباب بھی خود اختیار کریں اور پھر رونا بھی ہو۔ بہت بدسلوکیاں بڑھ گئی ہیں ماں باپ کے ساتھ، بہت بدسلوکیاں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تابعی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں حجاز آنا چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ ایک شخص ایمان کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے تو مرتبہ کیا ملتا ہے؟ صحابیت کا۔ یہ صحابی کا مرتبہ پانا چاہتے تھے، آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ ہے؟ کہا ہاں۔ کوئی خدمت کے لیے ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اویس وہیں ٹھہرے رہو، انہی کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر! کہاں صحابیت کا مرتبہ، اور کہاں اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ تم ماں کی خدمت کرتے رہو۔ تم اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو۔ صحابیت کا مرتبہ کہاں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے آپ خدمت کرتے رہیں۔ پھر وہ لوگ بھی عجیب تھے،
وہ بھی دین طبیعت کے مطابق نہیں دین پہ چلا کرتے تھے، حکم کے مطابق دین پہ چلا کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی بڑے عجیب تھے، انہوں نے بھی دین کو اپنی طبیعت کے تابع نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں حکم کے تابع بنا رکھی تھی۔ اب طبیعت اگر چاہے صحابی بننا ہے، میری طبیعت یہ چاہ رہی ہے، میرا شوق یہ ہے، شوق اور طبیعت کا نام تو دین نہیں ہے، دین تو اللہ کے نبی کی اتباع کا نام ہے۔ آپ نے منع فرما دیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صحابہ سے عرض کیا کہ قرن سے ایک شخص آئے گا، اس کا یہ حلیہ ہوگا، یہ نام ہوگا، جب وہ یہاں حجاز میں آئے تو اس کے دعا کرا لینا، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس تشریف لائے مدینہ منورہ میں، قافلہ آیا قرن سے، حضرت عمر آگے گئے، کون عمر؟ سبحان اللہ، کیا شان، کیا مرتبہ! لیکن آپ حضرت اویس سے دعا کرانے کے لیے ان کی خدمت میں گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اویس سے دعا کرا لینا، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ ارے میرے عزیزو، اویس کی اس قبولیت کے پیچھے ماں کی خدمت تھی۔ اویس کی اس قبولیت کے پیچھے ماں کی خدمت تھی۔ ماں باپ کا جی خوش کرو، ماں باپ کو سے دعائیں لو۔ بہت ساری زندگی کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے اس کے ہر نیکی میں الگ الگ تاثیر رکھی ہے۔ جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے کھیتی میں پانی کے مانند ہے۔ کیسے بہار آتی ہے کھیت میں، کیسے بہار آتی ہے کھیت میں، اس پانی سے ماں باپ کی دعاؤں سے اولاد کی زندگی میں بہار آتی ہے۔ ان کا جی خوش کرو، ان سے دعائیں لو، ان سے حسن سلوک کرو۔ قرآن نے تو یہاں تک بتایا ہے ماں باپ کافر بھی ہیں تب بھی ان کی خدمت کرو، ہاں شرک میں ان کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی میں ان کی بات نہ ماننا، ورنہ دنیاوی زندگی میں جتنا ان سے حسن سلوک ہو سکتا ہے ان سے کرنا۔ بس اوقات تھوڑی سی نیکی کی توفیق کیا مل جاتی ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں دیکھ کر انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی نیکی کی توفیق اولاد کو کیا مل جاتی ہے، بسا اوقات ماں باپ کی نافرمانیاں دیکھ کر انہیں نظر انداز کیا جانے لگتا ہے۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ جائز کاموں میں ان کی اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ ان کا ماں باپ پہ حق ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اور انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے تلقین اور ہدایت دی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ خاص طور پہ جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے، بڑھاپے میں بس اوقات ان کے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دماغ بھی ویسا کام نہیں کر رہا ہوتا،
بس اوقات ان کے اندر بچوں کی طرح ضد کی کیفیت ہو جاتی ہے. خاص طور پہ اولاد کو ہدایت دی جب ماں باپ زندگی کے اس موسم میں پہنچے بڑھاپے میں، بس اوقات ان کی زبان سے سخت جملہ آئے گا، تنقید بھی آئے گی، تلخ بات بھی نکلے گی، ان کے اندر برداشت بھی نہیں ہوگا. یہ سب کچھ پہلے بتا دیا. بس اوقات ماں باپ کے بڑھاپے میں ایسی بات نکل رہی ہوتی ہے کہ اولاد بالکل اس کی توقع نہیں کر رہی ہوتی. بس اوقات خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی ماں باپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آتا ہے جس کی اس کو بالکل توقع نہیں ہوتی. تبھی تو اللہ نے کہا ہے خاص طور پہ جب بڑھاپے میں پہنچے، جب ان کے دماغ میں وہ قوت نہ رہے، اعصاب میں وہ طاقت نہ رہے، تحمل نہ رہے، برداشت نہ رہے، ان کے طبیعت میں ضد آنے لگے، اصرار کرنے لگے کسی چیز پر، فلا تقل لهما اف، ایسے موقع پہ انہیں جھڑکنا نہیں، اف تک نہ کہنا انہیں، کوئی ایسا انداز جس سے ان کا دل دکھے اختیار نہ کرنا. وقل لهما قولا کریما، نرم بات کرو، نرم بات کرو. تم بوڑھے باپ کے بڑھاپے کا لحاظ رکھو، ان کی کمزوری کا لحاظ رکھو. تم بھی تو بچپن میں کیسی غلطیاں کرتے تھے، کیسے کام کرتے تھے، کیسے اصرار کرتے تھے، کیسے ضد کرتے تھے. سب برداشت کیا. گندگی تم کپڑوں میں پھینک دیا کرتے تھے، ماں کی جھولی میں کر دیا کرتے تھے، رات کی ٹھنڈی رات میں تم ماں باپ کو تکلیف دیا کرتے تھے، کیا تمہیں پھینک دیا کرتے تھے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کندھے جھکا لو، عاجزی سے، انکساری سے، خدمت کے انداز میں پیش آؤ. تو خاص طور پہ جو یہ موسم آتا ہے اس میں اولاد کی نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں. ذمہ داری بڑھ گئی، صبر بڑھ گیا، ذمہ داری بڑھ گئی، صبر بڑھ گیا، تو اللہ کے ہاں سے پھر عطا بھی بڑھ جاتی ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو اولاد کی شکل میں، اور آج اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے عفو تعفو نساؤکم، پاک دامن رہو. اور ایک روایت میں ہے تم دوسروں کی عورتوں سے اپنی دوسروں کی عورتوں سے اپنی پاک دامنی محفوظ رکھو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی. جیسا کرنا ویسے بھرنا. تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. اگلے جملہ فرمایا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی. حسن سلوک سے پیش دعائیں لو ماں باپ کی. شیطان ہے منفی سوچ ڈالتا رہتا ہے، اور آج کی اولاد میں تو یہ سوچ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یوں کیا، میرے باپ نے میرے سے یوں کیا، میرے باپ نے میرے ساتھ کیا. بلکہ بس اوقات اولاد کہہ دیتی ہے ابا آپ نے کیا کیا میرے لیے، آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. منفی سوچ سے محروم کا ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا جس نے اپنی اولاد ماں باپ کو دکھ دیا ہو اور پھر اس کی زندگی میں بہار آئی ہو. خواری تو آئی ہے، خوار ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، بہار کبھی نہیں آئی. تو شیطان منفی سوچیں ڈالتا ہے.
انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا. ارے میرے عزیز، تیرا دین اس میں ہے، تیری حفاظت اسی میں ہے، تیرا سنورنا اسی میں ہے، تیری رحمت اور خیر اسی میں ہے کہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہتا. تیری جنت اسی میں ہے. تو اچھی اخلاق سے پیش آ، حسن سلوک سے پیش آ. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ کے نبی فرمانے لگے، نفل نماز کی میں نیت باندھوں اور میری ماں مجھے آواز دے دے تو میں نفل نماز توڑ دوں گا، اپنی ماں کی خدمت کی طرف دوڑ پڑوں گا. ماں باپ کی خدمت. تو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے گھر میں ماں باپ کی شکل میں، بہت بڑی دولت ہے. دکھ نہ دو اپنے ماں باپ کو، تکلیف نہ دو، جھڑکو نہیں. ہمیں عزیزو، اگر گھر میں ایک فرد اور بھی آ گیا، بیوی بھی آ گئی، ماں باپ بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس معاشرے میں یہ بہت بڑی آزمائش بن چکی ہے. طبیعتوں میں تحمل نہیں رہا، برداشت نہیں رہا، نیکی نہیں رہی، مشکل ہو گیا. لیکن پھر بھی مرد کی مردانگی یہ ہے کہ بیوی کا حق ادا کرنے میں ماں کا حق ضائع نہ کرے اور ماں کا حق ادا کرنے میں بیوی کا حق ضائع نہ کرے. بیوی کا اپنا ایک دائرہ کار ہے اور ماں کا اپنا ایک مقام ہے. مرد کی مردانیت کا تقاضا یہ ہے، اپنے بڑوں سے پوچھے، دین سیکھے، بیوی کی حقوق ادا کرنے میں ماں کو تکلیف نہ دے، اس کا حق ضائع نہ کرے، اور ماں کا اپنا مقام ہے، اس کی اطاعت میں بیوی کا حق ضائع نہ کرے. یہ ایک طرف جھک جانا یہ بھی زیادتی ہے، چاہے بیوی کی طرف جھکنا یہ بھی غلط ہے، ماں کی طرف جھکنا یہ بھی غلط ہے. ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کی اپنی زندگی کا ایک احترام اور حقوق ہیں، دونوں کی رعایت رکھنا یہی دین ہے، یہی دین ہے. اور آنے والی بچی بھی سمجھے، اگر آج ہم اس گھر کے بڑوں کی خدمت کرتے رہے تو کل ہم بھی تو بڑے ہوں گے، کل ہماری بھی تو اولاد ہوگی. آج ہم نے اپنے بڑوں کی خدمت کی تو کل ہماری اولاد ہمیں سنبھالے گی، کل ہم بھی تو ماں باپ بنیں گے نا، ہمیشہ میاں بیوی تو صرف نہیں رہیں گے. تو یہ سوچے کہ اگر آج ہم جو معاملہ کر رہے ہیں کل اولاد ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے تو کیسا لگے گا، کیسا لگے گا. تو میرے عزیزوں، ماں باپ کا ایک مقام ہے، ان کی حقوق کی بہت فکر کی جائے، بہت فکر کی جائے. اور یہ بھی ضرور خیال رکھا جائے کہ ماں باپ کے احترام میں، ان کی خدمت میں بیوی کا حق بھی ضائع نہ ہو، اس کا بھی اپنا حق ہے. حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ایک شخص بنی سلمہ کا حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں تو اب بھی کوئی صورت ہے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کے ساتھ نیکی کروں، کل قیامت میں فرما برداروں میں اٹھایا جاؤں؟ اب بھی کوئی صورت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، تم ان کے لیے دعا کیا کرو، تم ان کے لیے استغفار کیا کرو، اگر کوئی وہ وعدہ کر گئے اس وعدے کو پورا کیا کرو، ماں باپ کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو،
ماں باپ کے دوستوں، ماں باپ کے جو تعلق والے دوست ہیں ان کا اکرام اور احترام کیا کرو. یہ وہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر سکتے ہو. مرنے کے بعد بھی نیکی کی جا سکتی ہے. تو میرے عزیزو، وہ خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہے، خدمت کا موقع ہے. ان کا جی ٹھنڈا کرے، ان کا دل ٹھنڈا کرے، ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں لیں. بہت بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بڑی دولت دی ہے ماں باپ کی شکل میں، اور اس کا انعام اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے کہ ہماری اولادیں انشاءاللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، راحت بنے گی، راحت. اور کہیں کوتاہی ہو جائے جلدی اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیا کرے، کیونکہ اس کی سزا بڑی جلدی ملتی ہے. اس سے اللہ کا غضب بہت جلدی جوش مارتا ہے. بہت جلدی راضی کر لیا کرے، معافی مانگ لیا کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی آہ نکلے اور دنیا کے لیے ہم تماشا بن جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی آہ نکلے اور دنیا کے لیے ہم تماشا بن جائیں. بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے. آگے بڑھ کر ان کی خدمت میں ہو. ہر بھائی ہر بہن کی کوشش ہو ماں باپ کی خدمت میں کر لوں. پھر اللہ بھی تو بڑا قدردان ہے نا، اللہ بھی بڑا قدردان ہے. جب ماں باپ تکلیف میں ہوتے ہیں، معذور ہو چکے ہوتے ہیں، بیماریوں میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو ویسے ہی بہت بلند پرواز جا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے انہیں بڑا قرب ملا ہوتا ہے. اور اس موقع پہ اولاد اگر ماں باپ کو سنبھال رہی ہے، اس وقت کی دعائیں لگ جائے تو کام بن جایا کرتا ہے. اور ہماری طبیعتیں ابھی بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں. اس لیے کہ آج کے اولاد کو اندازہ ہی نہیں کہ اولاد ماں باپ کے پاس اللہ نے ان کے لیے کتنی برکتیں رکھی ہیں، ماں باپ کی شکل میں ان کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. پہلے تو اولادیں خوش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ہمارا گھر برکتوں سے رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. پہلے ماں اولادیں خوش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں تو ماں کی شکل میں برکت ہے، باپ کی شکل میں اللہ کی رحمت موجود ہے. خوشی ہوتی تھی کہ برکت موجود ہے، اللہ کی رحمت موجود ہے، کہ خدمت ہو رہی ہے، رحمت اور برکتیں آ رہی ہیں. اب ایسی نفسہ نفسی ہے، نفسہ نفسی ہے کہ بوڑھا ماں باپ کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ تعلق جو ہے وہ ماں باپ کا اولاد کا بدقسمتی سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اولاد کی نظریں بھی اب ماں باپ کے پیسوں پر، جاگیر پر، جائیداد پر. کل میں پرسوں ایک جگہ بیان کر کے آ رہا تھا تو ساتھی بتا رہا تھا کہ وہ رجسٹرار ہے، الاٹمنٹ کرتا ہے. تو ایسی دکھ بھری کہانیاں سنا رہا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو انجیکشن لگا کے ہمارے پاس لے آتے ہیں سائن کرانے کے لیے. ہائے ہائے، یہ کون سی اولاد ہے؟ اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اس سے اگر یہ بھی پوچھا جائے کہ تم کس میں آئے ہو، وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم گاڑی میں آئے، وہ کہتے ہیں ایمبولینس میں آئے ہیں. ایسا ان کا حال بگاڑ کے صرف سائن کرانے، جاگیر چاہیے، جائیداد چاہیے، پیسہ چاہیے. ارے یہ پیسے ماں باپ کو سزا تکلیف دے کر انگارے بنیں گے، انگارے. یہ آگ ہے، آگ.
اس سے زندگی نہیں بنا کرتی. ایسے دکھ بھری کہانیاں ہیں. اس کو حرص و ہوس کا ایسا بھیڑیے بنا ہے یہ، کسی صرف جاگیر سے ہے، پیسوں سے ہے، دولت سے ہے، اپنی نفس پرستی اور خواہشات سے ہے بس. اور کسی وقت تک اگر باپ یہ کما رہا ہے تو باپ کے قریب ہے، جیسی اس کی جیب خالی ہوئی اس نے نظر ہی پھیر لی. اب اس کے پاس ماں باپ کے لیے وقت ہی نہیں ہے، میٹھے بولوں کا وقت ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی بدنصیبی محرومی کے بات ہے میرے عزیزو. جنہیں اللہ رب العزت نے ماں باپ کی شکل میں یہ دولت دی ہے، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں. اور جن کے والدین چلے گئے تو اپنے لیے ان کے لیے نیکیاں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں. اور یہ بھی ماں باپ کے حد ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ جب دنیا سے والدین جائیں تو انہیں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق دنیا سے رخصت کریں، بدعات سے، خرافات سے بچیں. اور پھر جتنا جلدی ہو ان کی وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کریں. جتنا جلدی ہو ان کی وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں. یہ بھی ماں باپ کی بڑی نیکی ہے. تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے ماں باپ جن کے زندہ ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے لیے جو جا چکے ہیں اللہ ہمیشہ ہمیں انہیں اپنی نیکیوں میں یاد کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. مولا اپنے فضل سے گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما. اپنی حق تلفی سے بھی محفوظ فرما. ماں باپ کی حق تلفی سے بھی محفوظ فرما. مخلوق کی حق تلفی سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہر قسم کی حق تلفیوں سے محفوظ فرما. حقوق کے ضائع ہونے سے محفوظ فرما. مولا بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما. ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. ہمارا ظاہر بھی صاف فرما، ہمارا باطن بھی صاف فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. مولا ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما. بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے محفوظ فرما. ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ لقمہ حلال نصیب فرما. برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. مولا جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے اللہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، باہمی انتشار سے محفوظ فرما. مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہا ہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی عظمت، محبت، قدر نصیب فرما. اے اللہ ان کی محنتوں کو، قربانیوں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما.
مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ان کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے سارے اسلامی دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اللہ اسے استحکام نصیب فرما۔ یہاں جو دین دشمن ہے مولا مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی کو رواج دے رہے اور مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔